آج کا واقعہ ایک صحیح حدیث ہے اور یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں۔ واقعہ بتانے سے پہلے ایک اور حدیث مبارکہ جو ہے وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی انسان کو ابتلا و آزمائشوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ یہود کے دور کی بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق بنی اسرائیل کا ایک بہت عابد و زاہد شخص تھا، انتہائی متقی، نیک، پرہیزگار اور عبادت گزار، ایک ایسا شخص جو ہر وقت اسی لگن اور اسی لو میں لگا رہتا تھا کہ کس طرح سے اپنے رب کو راضی کرے، کس طرح سے اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے۔ اس کے لیے اس نے ایک خاص جگہ بنائی ہوئی تھی جسے معبد کہتے تھے۔ اس میں وہ عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت وہ وہاں پر موجود رہتا تھا، دنیا سے کنارہ کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ صحبت نہیں کرتا تھا اور ہر وقت وہ اسی دھیان میں رہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کے ذریعے سے رتبہ اور مقام حاصل کرے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرے۔ نتیجتاً اسے معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام اور ایک اعلیٰ ریپوٹیشن حاصل تھی، لیکن اس سارے سلسلے میں وہ حقوق کی نظر انداز کرنے کا ایک مجرم بنتا تھا۔ یہ غفلت اور یہ کوتاہی جو اس سے ہوتی تھی یہ اپنی والدہ کے حقوق کی ادائیگی میں ہوتی تھی، یعنی اسے یہ خیال نہیں گزرتا تھا کہ جب وہ اس درجے عبادت میں ڈوبا رہتا ہے یا اس درجے جب وہ انہماک میں رہتا ہے تو اس کی والدہ کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے یا وہ اس کو پکارتی ہیں یا ان کی کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ جو انہیں درپیش ہو سکتا ہے، وہ اس سے بالکل غافل رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اپنی عبادت گاہ میں وہ اسی طرح یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے میں مشغول تھا، اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی اور پکارا، لیکن اس نے چونکہ پورے دھیان کے عالم میں تھا، استغراق میں تھا، اس نے سوچا کہ اللہ کے سامنے والدہ کے حکم کو ٹالنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، لہٰذا اس نے اپنی نماز نہیں توڑی، اور نہ صرف یہ کہ نماز نہیں توڑی بلکہ جا کے والدہ سے کلام بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں کہ آپ کیوں آئی تھی۔ اسی لیے اگلے دن یہ پورا ایک دن گزر گیا، اگلے دن والدہ پھر آئیں اور دیکھا کہ وہ پھر مصروف عبادت و ریاضت ہے، وہ پھر اپنی عبادت میں محو ہے۔ دوبارہ سے اسے پکارا، اس نے دوبارہ نظر انداز کیا اور سوچا کہ اللہ کو راضی کرنا جو ہے وہ افضل ہے والدہ کو راضی کرنے سے، اور اس نے پھر ان کی پکار کو نظر انداز کیا۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ جا کر پوچھا بھی نہیں، کیونکہ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں کہ تیسرے دن پھر والدہ آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہی لیا جا سکتا ہے کہ اس دوران میں وہ والدہ کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوا، ان سے رجوع نہیں کیا، ان سے پوچھا نہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ، کیا معاملہ درپیش ہے، یا آپ آئی تھیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، یا حکم کیجئے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، یا میرے لیے کوئی حکم ہے تو وہ ارشاد کیجئے۔ بہرحال تیسرے دن والدہ آئیں، جب انہوں نے دوبارہ بیٹے کو اسی حال میں اسی عالم میں دیکھا تو انہوں نے اسے ایک بد دعا دی اور انہوں نے کہا کہ میری بد دعا ہے کہ تو اس وقت اس دنیا سے نہ جائے جب تک تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ والدہ یہ بد دعا دے کے وہاں سے چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک بدکار اور گناہ گار عورت جو کہ مشہور تھی اس معاشرے میں اپنی برائی کی وجہ سے، وہ ان کے سامنے حاضر ہوئی، جری کے سامنے حاضر ہوئی اور ان کو برائی پہ مائل کرنا چاہا۔ یہ نیک اور برگزیدہ شخص تھے، ظاہر اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی طاقت اور اتنی استقامت دی تھی دین پر، انہوں نے اس سے معذرت کر لی اور بالکل برائی کی طرف راغب اور متوجہ نہیں ہوئے۔ وہ عورت ناکام، مایوس اور نامراد ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ لیکن ہر شر انگیز شخص جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس فتنہ پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہوتا ہے۔ اب وہ چاہتی تھی کہ جری پہ کسی طرح سے بہتان لگے اور والدہ کی بد دعا نے پورا ہونا تھا، لہٰذا اس کو کسی اور شخص کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ حاملہ ہو گئی اور اہل علاقہ نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے تو اس نے الزام جری پر لگا دیا۔ لوگ یہ سن کر اشتعال میں آ گئے کہ اتنا عبادت گزار، اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار شخص جس کی ہم اتنی عزت و احترام کرتے ہیں، اس کے یہ معاملات ہیں۔ غصے اور اشتعال میں آ کر انہوں نے اس کو اتنا مارا پیٹا اور اس کا وہ عبادت گاہ بھی ڈھا دی۔ جب وہ اسے مار رہے تھے تو جری نے پوچھا کہ مجھے کیوں مار رہے ہو، میں نے کیا جرم کیا ہے، میرا کیا گناہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ عورت جو ہے
اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، اس نے بچہ جننے والی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تو اس کا باپ ہے۔ جری نے کہا کہ اس عورت کو ایک دفعہ میرے سامنے لے کر آئیں یا میری اس سے ملاقات کرائیں۔ جب وہ عورت سامنے آئی تو اللہ کا نام لے کے، جو کہ اس دستور میں بنی اسرائیل کی امت میں جو طریقہ تھا رب کو پکارنے کا، اس طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پکار کر انہوں نے اس بچے سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو مادر شکم میں وہ بچہ بول پڑا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، وہ شخص ہے جو سب لوگوں نے وہاں جو موجود تھے انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ جب انہیں ان کی برات کا، جب انہیں ان کے معصوم ہونے کا اور ان کے پاکیزہ ہونے کا یقین آ گیا تو ان سے معافی مانگنے لگ پڑے اور پوچھا کہ بتائیں آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں یا چاندی کا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے مٹی کا عبادت خانہ ہی منظور ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اشارہ کرتی ہے اس طرف کہ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہوں، جتنی بھی عبادات ہوں، لیکن حقوق العباد اور خاص طور پہ والدین کی، اور اس میں بھی خاص طور پہ والدہ کی حکم عدولی، والدہ کی نافرمانی اور ان کی جو ہم دل دکھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ آزمائشیں، عذاب اور مختلف طرح کی سختیاں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت کعب بن احبار کی ایک روایت کے مطابق ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ والدین کی اطاعت عمر میں برکت کا سبب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی، خاص طور پہ اپنے والدہ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔